یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ ایک مرتبہ دکان پر موجود نہیں تھے اور ایک گاہک کپڑا لینے کے لیے آ گیا اور کپڑا 400 درہم کا تھا. اس آدمی نے 1000 درہم کا بیچ دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے تو امام صاحب نے پوچھا کہ کتنے کا بیچا ہے؟ کہنے لگا میں نے 1000 درہم کا بیچ دیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ تو نے اس پر بڑا ظلم کیا ہے. امام صاحب نے اس کی شکل پوچھی اور ساری اس کی صورت پوچھ کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور جا کر 600 درہم اس کے ہاتھ کے اندر دیے اور امام صاحب کے پاس جو غلام کرتا تھا اس کو اپنی دکان سے باہر نکال دیا کہ آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے گاہک پر. یہ تقویٰ تھا کہ ذرا سی بھی خیانت برداشت نہیں کر سکتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خبر سنی کہ کسی ریوڑ کے اندر حرام کی بکری شامل ہو گئی ہے. تو چونکہ بکری کا گوشت چھوٹا گوشت یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا تو امام صاحب بھی اس کو پسند کرتے تھے. امام صاحب نے کہا کہ کہیں ریوڑ سے میں بکری لے کر اس کا گوشت کھا لوں اور بکری وہ حرام کی نہ ہو. چونکہ تقویٰ کے یہ خلاف تھا. اگر کسی کے پاس حرام کی کوئی غذا آ جائے ہمیں اس کا علم نہ ہو ہم کھا لیں تو اگرچہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے لیکن پھر بھی حرام کی غذا تو ہمارے اندر چلی گئی ہے. امام صاحب نے چرواہوں سے بکری کی عمر پوچھی کہ بکری کی عمر زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے؟ تو چرواہے نے بتایا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر 7 سال ہوتی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی شبہ کے اندر 7 سال تک وہ گوشت بکری کا نہیں کھایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہی حرام کی بکری جو ریوڑ کے اندر شامل ہو چکی ہے اسی کا گوشت میرے پیٹ کے اندر آ جائے اور میں حرام کھانے والا بن جاؤں. تو میرے دوستو شریعت کے 2 پہلو ہیں. ایک ایجابی پہلو اور ایک سلبی پہلو ہے. یعنی ایک کام کرنے کا ہے اور ایک کام نہ کرنے کا ہے. تو جس کام کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس پر جب عمل کریں گے تو یہ تقویٰ ہے اور جس کام سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے اگر ہم وہ کام کریں گے تو پھر یہ تقوی کے خلاف ہوگا. اور درمیان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو متشابہات ہیں جو ہم پر مشتبہ ہیں. اگر وہ بھی ہم چیزیں استعمال کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے حرام ہوگی. یہ تقویٰ کے خلاف ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا غلام کوئی کھانے کی چیز لے کر آیا تو جب بھی لے کر آتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے تفسیر پوچھا کرتے تھے, اس کے بعد کھایا کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل نہیں پوچھی اور چیز کو کھا لیا. بعد کے اندر یاد آیا اور کہا کہ میں نے آپ سے پوچھا نہیں ہے یہ چیز آپ کہاں سے لے کر آئے ہو. تو وہ کہنے لگا کہ ایک کاہن تھا جس کے پاس میں کام کیا کرتا تھا اور ایک دفعہ میں نے اس کو جھوٹی خبر دی اور وہ خبر سچ ثابت ہو گئی. جب وہ خبر سچ ثابت ہوئی تو اس کے بعد یہ کھانا اس نے میرے پاس لایا تو وہی کھانا تھا جو میں نے آپ کو کھلا دیا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ کر دی حتیٰ کہ آپ کا معدہ بالکل خالی ہو گیا. جب خالی ہو گیا تو کہا کہ اب مجھے سکون آیا ہے, آپ نے مشتبہ چیز میرے اندر ڈال دی ہے. تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں میرے دوستو. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کا بیٹا قاضی تھا تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کی سرکاری تنخواہ میں سے کوئی چیز نہیں کھایا کرتے تھے.
کہ پتہ نہیں تو نے ڈیوٹی صحیح کی ہے نہیں کی، تیری تنخواہ حلال کی ہے یا نہیں ہے. جو اس کی سرکاری تنخواہ تھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کبھی کوئی چیز نہیں کھائی.